بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین کرام، سکھ مذہب میں سکھوں کے بانی اور اولین روحانی پیشوا بابا گرو نانک کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آئیے معتبر تاریخی حوالوں کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ سکھ مت میں بابا گرو نانک کو کس درجے پر فائز مانا جاتا ہے۔ سکھ روایات انہیں ایک الہامی رہنما اور پیغمبرانہ حیثیت کے ساتھ پیش کرتی ہیں، جبکہ دین اسلام نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی کی آمد نہیں ہوگی۔ تاریخی بیانات کے مطابق بابا گرو نانک کی تاریخ پیدائش 15 اپریل بیان کی جاتی ہے، تاہم سکھ برادری میں ان کا جنم دن نومبر کے مہینے میں 14ویں کے چاند کی رات منایا جاتا ہے، جس کے باعث یہ تاریخ ہر سال تبدیل ہو جاتی ہے۔ سکھ مت اپنے تصور میں توحید پر مبنی عقیدے کا دعویٰ رکھتا ہے، جو وقت کے ساتھ نمایاں ہوا۔ موجودہ دور میں دنیا بھر میں سکھ مذہب کے تقریباً 3 کروڑ کے قریب پیروکار پائے جاتے ہیں، جن کی بڑی تعداد برصغیر پاک و ہند میں آباد ہے اور عالمی سطح پر اسے ایک معروف مذہبی شناخت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ حقیقت برقرار رہتی ہے کہ سکھ مت قدیم عالمی مذاہب میں شامل نہیں، بلکہ تاریخی طور پر ہندو مت سے ابھرنے والی ایک جداگانہ مذہبی تحریک کے طور پر سامنے آیا۔ برصغیر میں سکھ ہمیشہ اقلیتی حیثیت میں رہے ہیں۔ سکھ مت کو نہایت قدیم دین قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے غیر سامی اور غیر الہامی مذہب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی آسمانی وحی پر نازل شدہ دین نہیں۔ اس کی فکری بنیادیں دراصل ہندو معاشرے میں رائج سخت ذات پات کے نظام کے خلاف ایک اصلاحی رد عمل کے طور پر تشکیل پا ہیں، جن کا مقصد سماجی ناانصافی اور طبقاتی جکڑ بندی کو کم کرنا تھا۔ البتہ سکھ مذہب میں دین اسلام کے بعض اخلاقی اور معاشرتی اصولوں کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ مذہبی شناخت اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے نظر آتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے سکھ مذہب کا آغاز 16ویں صدی عیسوی میں ہوا، یعنی آج سے تقریباً 551 سال قبل، جب بابا گرو نانک نے اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ اگر تقابلی طور پر دیکھا جائے تو آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی۔ اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے تقریباً 898 سال گزرنے کے بعد، یعنی قریب 9 صدیوں کے وقفے سے 1469 عیسوی میں بابا گرو نانک نے ایک ہندو کشتری خاندان میں آنکھ کھولی۔ بابا گرو نانک کی جائے پیدائش لاہور کے جنوب مغرب میں تقریباً 125 میل کے فاصلے پر واقع گاؤں تلونڈی بتائی جاتی ہے، جو آج ننکانہ صاحب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تعلیم کے مرحلے میں بابا گرو نانک نے رائج مروجہ علوم کے تحت ایک مسلمان استاد سے عربی اور فارسی زبان سیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سنسکرت زبان پر بھی عبور حاصل کیا اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں کا مطالعہ بھی کیا۔ ان کے بڑھتے ہوئے روحانی رجحان کو دیکھ کر ان کے والد کالو خاصے فکر مند رہتے تھے۔ روایت کے مطابق ایک موقع پر جب بابا گرو نانک کی عمر 15 برس تھی تو ان کے والد نے انہیں 40 روپے دیے تاکہ وہ بازار جا کر تجارت کے لیے سامان خریداری لائیں اور عملی کاروبار کا آغاز کریں۔ راستے میں ایک جنگل کے قریب ان کی ملاقات چند سادھوؤں سے ہوئی جو کئی دنوں سے بھوک اور فاقے کی حالت میں تھے۔ بابا گرو نانک نے تمام رقم ان سادھوؤں کے کھانے پینے پر خرچ کر دی اور اسے اپنی نظر میں بہترین اور نفع بخش سودا سمجھتے ہوئے گھر واپس لوٹے۔ جہاں بعد ازاں یہ واقعہ زبان زد عام بن گیا۔ یہ مقام آج بھی سکھ مت میں سچا سودا کے نام سے معروف اور محترم مانا جاتا ہے، جبکہ بابا گرو نانک کے والد کلیان چند المعروف کالو مذہبی اعتبار سے ہندو عقائد سے وابستہ تھے۔ بابا گرو نانک نے ہندو معاشرے میں رائج عقائد اور نظریات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، تاہم سکھ مت کی فکری حکمت عملی یہ رہی کہ مختلف مذاہب کے اصولوں سے استفادہ کیا جائے اور بالخصوص اسلامی تعلیمات کو بھی اپنے اندر شامل کیا جائے۔ بابا گرو نانک نے اسلامی قوانین سے متاثر ہو کر عقائد اسلام اور ارکان اسلام کو اپنے مذہبی تصور کا حصہ بنایا، جن میں توحید، رسالت، آخرت کا عقیدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
اور دیگر اسلامی تعلیمات شامل سمجھی جاتی ہیں۔ گرو نانک ہندو مسلم اتحاد اور باہمی یگانگت کے حامی تھے اور ان کا ماننا تھا کہ دونوں قوموں کو خدا کی وحدانیت اور معرفت کے تصور پر یکجا کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہندوؤں سے کہتے تھے کہ پتھروں کے سامنے بے معنی رسومات ادا کرنا، گنگا کے پانی کو محض مقدس سمجھ لینا اور 4 ویدوں اور 18 پرانوں کو اٹھائے پھرنا اس وقت تک بے سود ہے جب تک معرفت الہی حاصل نہ ہو۔ اسی طرح وہ مسلمانوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ شفقت کو اپنی مسجد، خلوص کو اپنا ہتھیار، عدل و انصاف کو اپنا قرآن، حیا کو اپنا ختنہ، تہذیب کو اپنا روزہ، تقویٰ کو اپنا کعبہ، سچائی کو اپنا مرشد اور نیک عمل کو اپنی نماز بنا لو، تب ہی انسان حقیقی معنوں میں مسلمان بن سکتا ہے۔ بابا گرو نانک کا اسلام کی طرف رجحان نمایاں تھا، تاہم انہوں نے ہندو مذہب سے ماخوذ بعض تصورات اور عقائد مثلاً آواگون یعنی انسانی روح کا بار بار 84 لاکھ جنموں میں واپس آنا، گرو کے تصور اور کرم مارگ جیسے نظریات کو اخذ کر کے سکھ مت میں شامل کر لیا۔ بابا گرو نانک نے اسلامی تعلیمات کے بارے میں عقیدت اور محبت کے جذبے کے ساتھ نہ صرف اسلام اور ارکان اسلام پر کسی قسم کی تنقید سے اجتناب کیا، بلکہ کلمہ، نماز، روزہ، قرآن پاک، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان میں بھرپور انداز سے کلام کیا۔ رب باری تعالیٰ کے بارے میں گرو نانک کی رائے یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ نہ کسی شخصیت کا محتاج ہے اور نہ کسی خاص صفت کا پابند، وہ یکتا ہے، نہ قابل تقسیم ہے، زمان و مکان کی حدود سے ماوراء ہے اور ایسی کامل ہستی ہے جو ہر شے میں سموئی ہوئی ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے گرو نانک کا کہنا منقول ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت نہیں ہوتی، وہ دنیا میں بھی گمراہ رہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نجات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے وابستہ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بابا گرو نانک کا یہ قول بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کیونکہ ایسے افراد پر اچانک غیب سے عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کی دولت تباہ ہو جاتی ہے۔ روزے کے متعلق بابا گرو نانک یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 30 روزے رکھے اور 5 نمازیں بھی ادا کرے مگر اس کا دوست شیطان ہو تو اندیشہ ہے کہ وہ اس کے تمام اعمال ضائع نہ کر دے۔ اسی طرح سکھ مذہب کتب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بابا گرو نانک جی 2 برس تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور ان کا زیادہ تر وقت روزہ داری میں گزرتا تھا۔ سکھ کتب سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ گرو نانک نے دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ بالآخر بابا گرو نانک کا میلان اسلام کی طرف بڑھتا چلا گیا اور انہوں نے مزارات پر حاضری دینی شروع کر دی۔ پھر یہ کیفیت اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ ان کے دل میں حج کی آرزو جاگ اٹھی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا عظیم معجزہ ہے جسے آج تک کوئی رد نہیں کر سکا اور کھلے چیلنج کے باوجود اس جیسا کلام پیش نہیں کیا جا سکا۔ بابا گرو نانک اس کی حقانیت اور صداقت سے اس قدر متاثر تھے کہ ان سے یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ موجودہ زمانے میں صرف قرآن شریف ہی قابل قبول کتاب ہے اور باقی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ روایت کے مطابق جب نانک جی کا دل کہیں قرار نہ پا سکا تو اہل خانہ نے انہیں سلطان پور کے نواب دولت خان کے گودام میں رصد اور حساب کتاب کی نگرانی کی ملازمت دلوائی۔ وہاں وہ اجناس تولتے ہوئے جب گنتی 13 تک پہنچتے تو 13 ہی 13 کا ورد کرتے ہوئے کیفیت وجد میں چلے جاتے۔ نانک دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں تقسیم کرنے لگے۔ جب نواب کے سامنے شکایت کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہے ہیں تو نواب نے دوبارہ حساب کتاب کروایا مگر تمام اجناس مکمل نکلیں۔ ایک دن نانک قریبی دریا میں غسل کے لیے گئے اور 3 دن تک پانی میں غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی مقام پر نانک کو الوہی ملاقات نصیب ہوئی اور خدا کی طرف سے ایک پیالہ عطا کیا گیا اور کہا گیا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ تاکہ جو تمہارا نام لے اس کا شعور بیدار ہو جائے۔ جب نانک دریا سے باہر آئے تو ان کے لبوں پر ایک حیران کن نعرہ تھا کہ نہ کوئی ہندو ہے اور نہ کوئی مسلمان،
اس اعلان سے شہر میں ہلچل مچ گئی کہ مسلمانوں کی حکومت اور ہندوؤں کے شہر میں یہ کون شخص ہے جو دونوں کی نفی کر رہا ہے۔ چنانچہ قاضی نے انہیں طلب کیا اور پوچھا کہ نانک، اگر تم کہتے ہو کہ یہاں نہ کوئی ہندو ہے اور نہ کوئی مسلمان تو پھر تم خود کون ہو؟ نانک نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے آپ کو ہندو کہوں تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میں مسلمان بھی نہیں ہوں، میں تو صرف 5 عناصر سے بنا ہوا ایک وجود ہوں، اور نانک میرا نام ہے۔ اس پر قاضی نے کہا کہ ممکن ہے ہندو اپنے مذہب سے ہٹ چکے ہوں، لیکن ہم تو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور براہ راست خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ تم کیا جانو کہ ان نمازوں میں کیا راز پوشیدہ ہیں، اور ہم انہی کے بدلے اللہ کی راہ میں بخشش کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں نانک نے کہا کہ میں بھی دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہوں، پہلی سچ کی، دوسری حلال کمائی کی، تیسری اللہ کے فضل و کرم کی، چوتھی نیت کی پاکیزگی اور امانت داری کی، اور 5ویں اللہ کی حقیقی یاد کی۔ ان سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ قاضی نے کہا میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو تاکہ تمہیں فرق خود معلوم ہو جائے۔ نانک نے اسے قبول کر لیا۔ جب قاضی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف کھڑے مسکرانے لگے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد قاضی نے نواب سلطان پور سے شکایت کی کہ نماز کے دوران نانک ہم پر ہنس رہا تھا۔ نانک نے عرض کیا کہ نواب صاحب، جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا، جس کے ہاں نیا بچہ پیدا ہوا تھا، اور انہیں خوف تھا کہ وہ بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے۔ یہ بات کہہ کر نانک وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نواب نے بہت اصرار کیا کہ وہ ملازمت جاری رکھیں، مگر نانک نے کہا کہ اب وہ اس کے ہاں خدمت کریں گے جس کے دربار میں پوری کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر نانک مردانہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے اور جنگلوں اور آبادیوں میں گھومتے رہے۔ اس وقت تک نانک کا نام لوگوں میں گرو کے لقب سے مشہور ہو چکا تھا۔ وہ مختلف مقامات پر غیر معمولی واقعات کے ذریعے اپنی بات سمجھاتے رہے۔ جب وہ ہندوؤں کے بڑے مذہبی مرکز ہردوار پہنچے تو دیکھا کہ لوگ گنگا کے کنارے کھڑے ہو کر پانی مشرق کی سمت اچھال رہے ہیں۔ نانک جی نے اس عمل کی وجہ دریافت کی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو پہنچایا جا رہا ہے تاکہ اگلی زندگی میں انہیں راحت اور ٹھنڈک نصیب ہو۔ یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کبھی کسی نے مغرب کی سمت پانی اچھالا ہے۔ اس پر نانک جی نے کہا کہ میرے کھیت مغرب کی جانب پنجاب میں ہیں اور میں انہیں یہاں سے پانی دے رہا ہوں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنی دور سے دیا گیا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کرے گا؟ نانک جی نے جواب دیا کہ اگر تمہارا پھینکا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو میرا پانی اسی دنیا میں میرے کھیتوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ گرو نانک کے نزدیک خدا تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی انا یعنی میں ہے۔ ان کے مطابق جب انسان اپنی اصل حقیقت کو پہچان لے اور اپنی انا کی نفی کر دے تو وہ اپنے خالق حقیقی سے جڑ سکتا ہے۔ سکھ مذہب میں کوئی شخص صرف سکھ خاندان میں پیدا ہونے سے سکھ نہیں بنتا، بلکہ پختہ عمر میں پاہل کی رسم ادا کرنے کے بعد باقاعدہ سکھ مت میں داخل ہوتا ہے۔ پاہل کی اس رسم میں میٹھے پانی کے پیالے میں کرپان گھمائی جاتی ہے اور نئے فرد کو عقائد، سچائیوں اور ممنوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس پانی کے چھینٹے اس پر ڈالے جاتے ہیں اور یوں وہ باقاعدہ طور پر سکھ مذہب میں شامل ہو جاتا ہے۔ سلطان پور میں نواب کے پاس قیام کے دوران نانک جی کی بہن نانکی اور بہنوئی کی کوششوں سے گرو نانک کی شادی تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور کے ایک کشتری خاندان میں موزہ لکھنؤ کی رہائشی سلکنی نامی خاتون سے انجام پائی، جن سے بابا گرو نانک کے 2 صاحبزادے پری چند اور لکشمی داس پیدا ہوئے، اور ان کی نسل آج بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ ایک قول کے مطابق گرو نانک صاحب کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اپنی تعلیمی قابلیت، ذاتی صلاحیت، خاندانی شرافت اور نواب صاحب کے دربار میں تعلقات کی وجہ سے انہیں نواب صاحب کی انتظامیہ میں سرکاری گودام کا نگران مقرر کر دیا گیا۔ گرو نانک صاحب نے یہ ملازمت 8 یا 9 سال تک انجام دی، مگر کچھ حسد کرنے والوں نے نواب صاحب کے سامنے ان کے کام کی شکایت کر دی۔ نواب صاحب نے جب گودام کا معائنہ کیا تو تمام معاملات درست پا گئے، تاہم گرو نانک ان حاسدوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو گئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد گرو نانک صاحب کا 25 سالہ سیاحتی دور شروع ہوا،
جو 4 مراحل پر مشتمل تھا۔ اس سفر میں گرو نانک نے تمام ہندو مذہبی مقامات کا دورہ کیا اور اپنے مسلک کی تبلیغ کی۔ اس سفر میں گرو نانک کے ساتھ ان کا خاندانی مرادی لہنا شامل تھا، جو بعد میں ان کا جانشین بنا۔ گرو نانک کے دوست مردانہ بھی ساتھ تھے، جو رباب بجانے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا خاندانی ملازم بالا اور رام داس بدھا بھی ساتھ تھا۔ گرو نانک نے دوسرا سفر سن 1510 میں شروع کیا۔ اس دوران وہ سری لنکا تک گئے، اور جب گرو نانک اس سفر سے واپس آئے تو ان کے ایک مرید اور کچھ کسانوں نے انہیں ایک زمین فراہم کی، جہاں گرو نانک نے گاؤں کرتارپور کی بنیاد رکھی۔ ان کے آخری سفر میں گرو نانک ایران، عراق اور وسطی ایشیا سے ہوتے ہوئے سعودی عرب تک گئے۔ اس سفر کے دوران بابا گرو نانک نے ایک حاجی اور مسلمان فقیر کا لباس اختیار کیا ہوا تھا، اور سکھ مذہبی روایات کے مطابق اسی چوتھے سفر میں انہوں نے بیت اللہ کا حج کیا اور کعبہ آپ کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ سفر سن 1521 عیسوی میں پنجاب واپسی پر اختتام پذیر ہوا۔ چوتھے سفر سے لوٹنے کے بعد بابا گرو نانک نے اپنی طویل سیاحت کا سلسلہ ختم کیا اور اپنے قائم کردہ گاؤں میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہاں آ کر انہوں نے کھیتی باڑی کو ذریعہ معاش بنایا اور اپنی زندگی کے بقیہ 18 سال ایک فقیر اور درویش کی حیثیت سے کرتارپور میں گزارے۔ بابا گرو نانک کی حیات کا یہ مرحلہ سکھ مذہب کے نقطۂ نظر سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی دور میں ان کا ڈیرا ایک بڑے روحانی مرکز کے طور پر مشہور ہوا۔ بابا گرو نانک نے اپنے جانشین کے تقرر کے تقریباً 20 دن بعد 22 ستمبر 1539 عیسوی کو 71 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ ان کی وفات کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہندوؤں کا موقف تھا کہ نانک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے ہندو ہیں اور ان کی آخری رسومات جلانے کے ذریعے ادا کی جائیں، جبکہ مسلمان انہیں خدا پرست اور خدا شناس سمجھتے تھے اور دفنانا چاہتے تھے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو دونوں جانب کشیدگی بڑھ گئی۔ بالآخر بعض افراد نے یہ رائے دی کہ نہ تو لاش جلائی جائے اور نہ ہی دفن کی جائے، بلکہ کفن اور خوشبو لگا کر اسے دریائے راوی کے سپرد کر دیا جائے۔ مسلمان اس پر متفق نہ ہوئے، اور جب اندراس مقام پر پہنچے جہاں نانک کا جسد خاکی رکھا تھا تو چادر ہٹانے پر دیکھا کہ لاش موجود نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ چند پھول چادر کے نیچے سے برآمد ہوئے۔ خیال ظاہر کیا گیا کہ ممکن ہے کوئی نانک کی لاش اٹھا کر کہیں لے گیا ہو۔ مسلمانوں نے چاہا کہ اس چادر اور پھولوں کو لے جا کر دفن کیا جائے، لیکن ہندو بھی تیزی سے آگے بڑھ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے آدھی چادر کھینچ لی۔ نتیجتاً مسلمانوں نے آدھی چادر دفن کر دی اور ہندوؤں نے باقی حصہ جلا دیا۔ بعد ازاں سکھوں نے کرتارپور میں بابا گرو نانک کی یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کیا، جہاں ہر سال سکھ بڑی تعداد میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ بابا گرو نانک نے اپنی پوری زندگی میں کرامات کے بارے میں کبھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ خود کو ایک عام انسان اور گناہ گار مانا، پھر بھی بعد میں ان سے بعض کرامات منسوب کی گئی ہیں۔ روایت ہے کہ ایک دن نانک صاحب کو شدید پیاس لگی تو انہوں نے گاؤں کے قریب تالاب سے پانی لانے کے لیے ایک چرواہے کو کہا کہ جاؤ اور پانی لاؤ۔ چرواہے نے جواب دیا کہ حضور، میں صبح وہاں گیا تھا، تالاب خشک تھا اور اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ نانک جی نے کہا کہ دوبارہ جا کر دیکھو۔ جب چرواہا واپس گیا تو حیران رہ گیا کہ تالاب واقعی پانی سے بھرا ہوا تھا، حالانکہ صبح سویرے وہاں ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ یہ تالاب آج بھی امرتسر کے نام سے موجود ہے اور اسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ کابل سے قندھار جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک بڑی چٹان کو، جو کہ گرنے والی تھی، گرنے سے روک دیا۔ اس چٹان پر آج بھی آپ کے پنجے کا نشان موجود ہے اور یہ مقام پنجہ صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ بابا گرو نانک میں شاعری کا ذوق اور شعر کہنے کی قدرتی صلاحیت بھی فطری طور پر موجود تھی، اسی لیے بابا گرو نانک اپنی روحانی کیفیت میں خدا یکتا کی حمد و ثنا اور عشق حقیقی میں غرق ہو کر اشعار تخلیق کرتے تھے۔ بابا گرو نانک کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچپن کے ساتھی مردانہ کے ساتھ سلطان پور کے قریب ایک ندی کے کنارے جاتے، وہاں ندی کے ٹھنڈے پانی سے غسل کے بعد بیٹھ کر اپنی شاعری میں خدا کی حمد و ثنا موسیقی اور ترنم کے ساتھ بڑھتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز وہ اسی معمول کے تحت ندی میں نہانے کے لیے اترے، مگر وہ واپس نہ نکلے۔ ندی میں ہر طرف ان کی تلاش کی گئی،
چونکہ وہ نواب صاحب کے بہت قریب تھے، اس لیے غوطہ خوروں اور جال کے ذریعے بھی ان کی تلاش کی گئی، لیکن سب بے سود رہا۔ جب سب مایوس ہو گئے تو تیسرے دن بابا گرو نانک ندی سے برآمد ہوئے۔ سب نے ان سے غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ میں ہندو ہوں نہ ہی مسلمان، میں تو بس اسی راستے پر چلتا ہوں جو نہ مسلمان ہے اور نہ ہی ہندو۔ گرو انگد بابا گرو نانک کے بعد پہلے گرو ہیں۔ انہیں یہ رتبہ اس لیے حاصل ہوا کہ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں گرو کے رتبے سے فیض فرمایا۔ گرو انگد نے مقامی رسم الخط میں کچھ اصلاحات کر کے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا اور اسے گرو مکھی کا نام دیا، اور اسی کے ساتھ گرو انگد نے گرو نانک کے جملے اور کلام جو انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران جمع کیا تھا اور سنتوں کے کلام کو گرو مکھی میں تحریر کیا۔ سکھ مت کے پانچویں گرو گرو ارجن دیو نے سکھ مذہب کو ایک باقاعدہ، مستقل اور منظم مذہب بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ گرو ارجن دیو کا سب سے بڑا کارنامہ گرنتھ صاحب کا مرتب اور یکجا کرنا تھا، جو اس سے قبل مختلف ذرائع اور سینہ بسینہ روایات کے ذریعے منتقل ہو رہا تھا۔ گرو ارجن دیو، جن کا زمانہ سن 1581 سے 1606 تک محیط تھا، یعنی بابا گرو نانک کے انتقال کے تقریباً 112 سال بعد، نے سکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ کو کتابی شکل میں مرتب کیا۔ 10واں گرو گرو گوبند سنگھ گرو نانک کے بعد سکھوں کے اہم ترین رہنما ثابت ہوئے۔ اس گرو نے شرعی اور مذہبی قوانین بھی متعین کیے، جن میں تمباکو سے اجتناب، حلال گوشت کی اجازت، مردوں کے لیے سنگ شیر کا استعمال اور عورتوں کے لیے کور شہزادی کا استعمال لازمی قرار دیا گیا۔ نیز 5 چیزیں جو 5 کاف کہلاتی ہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی تاکید کی گئی، جو ہر سکھ کی مذہبی اور شناختی پہچان کا حصہ ہیں۔ نمبر 1، کیش یعنی بال نہ کاٹنا، کیونکہ تمام گرو بال نہیں کاٹتے تھے۔ نمبر 2، کنگھا یعنی بالوں کو صاف اور ہموار رکھنے کے لیے۔ نمبر 3، کڑا یعنی سٹیل یا دھات کی موٹی چوڑی جو قوت اور استقامت کے لیے پہنی جاتی ہے۔ نمبر 4، کرپان یعنی خنجر جو اپنے دفاع کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور نمبر 5، کچھا یعنی ایک مخصوص لباس یا پتلون جو پھرتی اور چستی کے لیے پہنی جاتی ہے اور اس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوتی ہے۔ گرو گوبند سنگھ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ آئندہ سکھوں کا کوئی ذاتی گرو نہیں ہوگا، بلکہ ان کی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب ہمیشہ گرو کا کردار ادا کرے گی۔ گرو گرنتھ صاحب سکھ مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ گرو نے ان تمام احکام اور تعلیمات کو جمع کر کے ایک کتاب تیار کی جسے آدی گرنتھ یا اصلی گرنتھ کہا جاتا ہے۔ بعد میں 10ویں گرو نے اس میں مزید اضافے کیے اور نتیجتاً یہ سکھ مذہب کی مکمل اور مقدس کتاب بن گئی۔ مرنے سے قبل 10ویں گرو گرو گوبند سنگھ نے سکھوں سے وصیت کی کہ آئندہ کوئی نیا گرو مقرر نہ کیا جائے، بلکہ گرو نانک کی تعلیمات پر مبنی گرنتھ صاحب کو ہی اپنا گرو مانا جائے۔ سکھ مذہب میں بنیادی طور پر 3 بڑے فرقے پائے جاتے ہیں۔ ہر فرقہ گرو نانک کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے، گرو نانک کی مقدس کتاب گرنتھ صاحب کو مانتا ہے اور 10 گروؤں کو الہامی حیثیت کا حامل تصور کرتا ہے۔ سکھ مذہب مختلف فرقوں میں تقسیم ہے، جن میں اداسی فرقہ شامل ہے، اسے نانک پترا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر مقدس افراد پر مشتمل ہے اور ان کا جد امجد گرو نانک کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ گرو گوبند سنگھ کی مرتب کردہ گرنتھ کو قبول نہیں کرتے، بلکہ گرو نانک کے ابتدائی حصے کی گرنتھ کو ہی مانتے ہیں۔ یہ حضرات ہندو مت، بدھ مت اور جین مت کے کئی اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ کھردرے پیلے کپڑے پہنتے ہیں اور صرف ایک کشکول برتن رکھتے ہیں۔ یہ فعال مبلغ ہوتے ہیں اور گھوم پھر کر اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ لوگ رہبانیت پسند ہیں۔ دوسرا فرقہ سہت داری سکھ ہے، جسے نانک پنتھی بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا فرقہ نامداری سنگھ سکھ ہے۔ اس کے پیروکار بابا بالک رام کو 11ویں گرو اور اس کو 12ویں گرو مانتے ہیں۔ یہ غیر نامداری سکھوں کے ہاتھ کے پکوان نہیں کھاتے۔ اکالی فرقہ، جس کا مطلب ہے اللہ کے لیے پوجا کرنے والا، انتہائی جنگجو اور دوسرے فرقوں کے مقابلے میں زیادہ سخت عقائد کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ بندہ پنتھی اور امداد فرقہ بھی موجود ہیں۔ بہرحال گرو نانک ایک مخلص شخص، حق کا طلبگار اور توہم پرستی کے خلاف رہنے والا تھا، جس نے سادہ زندگی گزارنے، محبت اور خلق خدا سے لگاؤ کی تعلیم دی۔ اسی وجہ سے آج بھی بڑی تعداد میں لوگ بابا گرو نانک کے پیروکار اور عقیدت مند ہیں۔
اور ان کی زندگی کے اصول ہر دور میں عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان کے فلسفے میں سادگی، سچائی، محنت اور خالق یکتا کی محبت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ گرو نانک نے نہ صرف مذہبی شعور کو عام کیا بلکہ انسانیت، مساوات اور خدمت خلق کے پیغام کو بھی عام فہم انداز میں پیش کیا۔ ان کے اقوال اور شاعری آج بھی گرو مکھی رسم الخط میں محفوظ ہیں اور روحانی درس و تدریس کا حصہ ہیں۔ گرو نانک کی سادگی اور اخلاص نے ہر عمر اور طبقے کے افراد کو متاثر کیا اور آج بھی ان کے پیغام پر عمل کرنے والے دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ ان کی تعلیمات کی بنیاد پر سکھ مت میں سماجی انصاف، بھائی چارہ اور انسانیت کی خدمت کو اہم مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرو نانک کی زندگی اور ان کی تعلیمات کا اثر آج بھی دنیا بھر میں محسوس کیا جاتا ہے اور ہر نسل کے لوگ ان کے فلسفے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔